شیخ محمد اسحاق جواز صاحب پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ٹھیک 8:32 پر علامہ سید محسن رضا کاظمی جو کہ فضائل اور مسائل سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمائیں گے۔ بر محمد وال محمد بلندر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ الصلاۃ والسلام اللہم افعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجائے محمد وآلہ الاطہار یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی فی سبیل اللہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم المہدی علیہ السلام صلوات اللہ۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا نعرہ حیدری ورحمت محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہ۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري المدفون بأرض مدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحبوب الأحمد محبوب إله العالمين صلوات ثم الصلاة والسلام على أمير المؤمنين زينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والهنين بير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ
دعا ہے خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد بانیان مجلس ملک محسن صاحب، ملک مختار، ملک مسلم صاحب کا یہ عظیم اہتمام مالک اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مالک کائنات اس ذکر کے صدقے میں ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ کریم خالق ان کے گھر پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ مالک اللہ ان کے گھروں کو تمام آفات و ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے۔ رحمان اللہ تینوں بھائیوں کے بچوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ مالک اللہ اس مسجد کے بنانے کی وجہ سے مالک اللہ ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ قبلہ صاحب شیخ صاحب کی مالک اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ چند لمحے آپ کو سبق سنانا چاہتا ہوں۔ خالق لم یزل ولا یزال اپنی لا ریب اور بے عیب کلام میں ان ذوات مقدسہ کی طہارت کی قسم کھا رہا ہے۔ کریم رحمان اللہ ذاکر بھی پڑھتے ہیں قصیدے، علماء بھی قصیدے پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں۔ کتنی باعظمت ہستیاں ہیں جن کا قصیدہ خود رحمان اللہ پڑھ رہا ہے۔ فرما رہا ہے اے جبریل امین جا اور ان چادر تطہیر کے نیچے موجود ہستیوں کو بتا دے کہ اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے رجس کو اس طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ مثال کے طور پر اگر رومال نجس ہو جائے میرا، میں کسی نوجوان کو بلاتا ہوں میرے بیٹے جاؤ اس رومال کو پاک کر کے لے آؤ، اور اس طرح پاک کرنا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے کسی اپنی مقدس ہستی کے بارے میں ایسا نہیں ارشاد فرمایا۔ تو میں آج جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے پاک بابا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ کلینی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ اللہ نے میرے نانا کو چند ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانا جب رات کی تاریکی ہوتی تھی تو میرے نانا کا چہرہ ایسے روشن ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ تو میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام دوسری فضیلت کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے پسینہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب سیدہ کو یہودی عورتیں شادی کے لیے مدعو کرنے کے لیے آئیں کہ بی بی آپ ہمارے گھر شادی میں تشریف لے آئیں۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ میں اپنے پاک بابا سے اجازت لوں گی، اگر بابا نے اجازت دی تو میں آؤں گی۔ اور عالمین کی کلی رحمت رات کو جب اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ نے وہ بتایا، قضیہ بیان کیا، بابا یہودی عورتیں آئی تھیں، دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ میرا لباس پرانا ہے، ان کے لباس فاخرہ ہوں گے، میرے پاس زیورات نہیں ہیں، ان کے پاس زیورات ہوں گے، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، ان کے پاس بہترین خوشبوئیں ہوں گی۔ بابا آپ کی اجازت ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا زہرا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رحمان اللہ جو موجود ہے۔ بی بی نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور بارگاہ توحید میں دعا کے ہاتھ بلند کیے، مالک اللہ تیرے محبوب کی بیٹی ہوں اور تیری کنیز ہوں، شادی میں جانا ہے، نہ لباس ہے نہ زیور ہے۔ بی بی کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ جنت سے حوریں زیورات اور لباس لے کر آ گئی۔ جناب سیدہ نے اپنے آپ کو لباس اور زیورات سے مرصع کیا اور جب جانے کا ارادہ کیا کہا بابا خوشبو نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام نے اپنی مبارک پیشانی کے چند قطرے جناب زہرا کے لباس پہ لگائے اور خوشبو سے آقازادی معطر ہو گئی۔ جب وہاں پہنچی شادی والے گھر میں، جناب سیدہ کی روب و عظمت کی وجہ سے عورتیں بے ہوش ہو گئیں، عورتیں ارد گرد جمع ہو گئیں۔ جناب سیدہ پریشان ہو گئی، لوگ تو پہلے میرے بابا کو جادوگر کہتے ہیں، لہٰذا بی بی نے دعا مانگی، مالک اللہ
تجھے اپنے محبوب میرے بابا کا واسطہ۔ یہ عورتیں ہوش میں آ جائیں۔ عورتیں جب ہوش میں آ گئیں، عورتیں ارد گرد جناب سیدہ کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے شوہر تجارت کرتے ہیں خوشبو کی، آج سے پہلے ہم نے یہ خوشبو نہیں سونگھی۔ زہرا بتا سکتی ہے اس خوشبو کا نام کیا ہے؟ یہ خوشبو تو نے لی کہاں سے ہے؟ فرمایا عورتوں اگر سچ پوچھنا چاہتی ہو تو یہ میرے بابا کے پسینے کے قطرے ہیں۔ عورتوں نے اس معجزے کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پسینے کے قطروں سے خوشبو آتی تھی۔ تیسری فضیلت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا، میرے نانا جس سواری پر سوار ہو جایا کرتے تھے وہ کبھی سواری بوڑھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ معجزہ تھا میرے آقا کا۔ پیغمبر اسلام کے اخلاق حسنہ سے لوگ متاثر ہو کر دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور جو جنگیں کرتے تھے میرے آقا سے لڑتے تھے وہ پریشان ہونے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے پاس مال و زر اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگ ہمارے قریب نہیں آ رہے، اور پیغمبر اسلام کے لوگ دھڑا دھڑ کلمے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات پھیلتی پھیلتی پورے عرب میں پھیل گئی۔ ایک عرب کے بہت بڑے تاجر کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے، کہا ہم نے سنا ہے محمد نامی شخص ہے، معاذ اللہ میری ذات قربان ہو جائے میرے مولا پر، وہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا وجود ہو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کے پاس اتنا جادو ہے، جو لوگ اس کی بات سنتے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کٹھے ہو کر آئے، جا مدینے پتہ کر کے آ، کہیں وہ ادھر ہی نہ آ جائے۔ ساسا بن سوہان گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، پہنچتا ہے مدینے، اور آقا نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ ہے، پریشان نہ ہو، توانو نماز دا نہیں کہنے لگا۔ ماشاءاللہ سارے نمازی تشریف فرما ہے۔ علی کا عزادار، علی کا محب، حسین کا عزادار ہوتا ہی نمازی ہے۔ جو نمازی نہ ہو اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساسا بن سوہان پہنچتا ہے، ایک پہرے دار جو مسجد نبوی کے باہر کھڑا تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے آقا نماز ادا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئیں گے۔ پیغمبر اسلام نماز سے فارغ ہوئے اور باہر تشریف لے آئے۔ بندے نے امتحان لینے کے لیے کہا، اے بندے خدا، ان سب لوگوں میں سے پہچان، ان میں سے اللہ کا نبی کون سا ہے؟ تھا کافر، آج کا مسلمان کہتا ہے میرے جیسا تھا، وہ غیر مسلم تھا، یہودی تھا۔ فرمایا جس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے مجھے لگتا ہے زہرا کا بابا وہی ہے۔ آیا سامنے اللہ کے نبی، اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کو معجزات عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی کوئی معجزہ عطا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے نہیں کہا کہ میں لوہے کو موم کر لیتا ہوں، میں عصا کا سام بنا لیتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا مانگ جو معجزہ مانگنا چاہتا ہے۔ ظاہر اطمینان قلب چاہیے تھا، پھر اسلام قبول اس نے کرنا تھا۔ بندہ سوچو بچار کے بعد ایک کھیت کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا وہ درخت جو کھڑا ہے اگر وہ آپ کی ذات کا آ کر کلمہ پڑھ لے میں ساسا بن سوہان بھی پڑھ لوں گا۔ پیغمبر اسلام زہرا کے پاک بابا حسنین کے نانا نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت جڑوں سے اکھڑ کر پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، فصیح و بلیغ عربی میں آ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہ بندہ قدموں پہ گر گیا، کہا یا رسول اللہ تو بھی سچا ہے، تیرا اسلام بھی سچا ہے، لہذا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے گھر چلا جائے، کچھ اصول سیکھنے چاہیے نا، نماز سیکھنی چاہیے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ ہے۔ بندہ علی ولی اللہ مجلس میں آ کے پڑھ لے اور کہے میں شیعہ ہوں، کسی عالم دین سے رابطہ نہ کرے کہ فقہ جعفریہ میں وضو کیسے ہوتا ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، فقہ جعفریہ میں کس وقت روزہ افطار ہوتا ہے، سحری کا ٹائم کیا ہوتا ہے۔ ظاہر کچھ نہ کچھ تو سیکھنا پڑے گا نا۔ کچھ عرصہ رہا اور جب جانے لگا، 2-3 ماہ لگ گئے،
جب جانے لگا پیغمبر اسلام سے کہا اللہ کے نبی میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، اگر میں سارے قبیلے کو کلمہ پڑھاؤں آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ زہرا کے بابا فرماتے ہیں اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس نے کہا نہیں مولا، مال زر بھی چاہیے، کوئی نقد مال بھی چاہیے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ یہ جان چکا تھا یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ کہا مولا میرے بارے میں آپ فیصلہ فرمائے۔ فرمایا کاغذ قلم منگوایا، فرمایا میں محمد ابن عبداللہ اس شخص ساسا بن سوہان سے وعدہ کر رہا ہوں یہ سارے قبیلے کو کلمہ پڑھائے اور سارا قبیلہ اس کا ہو جائے مسلمان، میں محمد ابن عبداللہ اس کو 100 سرخ اونٹ سونے کا لدا ہوا عطا کروں گا۔ فرمایا میں نہ کروں تو میرے وارث عطا کریں گے۔ بندہ گیا، ملک صاحب 200 بندہ گھر آرام نال جا کے بہ گیا ہونا ہے، روزانہ آؤ دین کی باتیں کریں۔ ملک قلب عباس پریشان بیٹھے ہو، دین کی باتیں کریں، لوگوں کو روزانہ دن رات محنت کرتا، 1 سال 2 سال 10 سال 12 سال کلمہ پڑھا لیا سارے قبیلے کو۔ زوجہ سے کہا وہ سند لے آ جو نبیوں کے سلطان نے لکھ کر مجھے دی تھی، وہ سند لے کر مدینے پہنچا۔ مسجد نبوی میں کوئی بندہ ہی اور بیٹھا تھا، پریشان ہو گیا، سرکار کی رحلت ہو گئی تھی، پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے۔ وہاں ایک اہل بیت کا غلام ہے، نام ابو ذر ہے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، آ تجھے نبی کے وارثوں کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ بارگاہ امامت میں دن کا وقت ہے، کھانے کا ٹائم ہے، ساسا بن سوہان پہنچتا ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں ساسا بن سوہان آ گیا ہے، یہ پریشان ہو گیا۔ مولا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تیرے ہاتھ میں جو میرے سردار کی تحریر ہے ایک ایک لفظ علی جانتا ہے۔ حیدری کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد مولا حسن مجتبیٰ سے فرمایا حسن جا اپنے گھر سے اپنے نانا والا عصا لے کے آ۔ عصا گھر سے آیا، امام حسن مجتبیٰ سے امیر المومنین فرماتے ہیں مدینے کے فلاں پہاڑوں میں اس عصا کو مارنا، وہاں سے ایک اونٹ کی نکیل نکلے گی، اس سائل کو عطا کر دینا۔ 70 سرخ اونٹ کا وعدہ تھا، 70 سرخ اونٹ پا کر بڑا خوش ہوا۔ تو دوستو یہ وہ عظیم المرتبت گھرانہ ہے جس کی عزت اور عظمت، جس کی طہارت کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو عمل کرتے ہیں اللہ قرآن بناتا ہے۔ اہل بیت نے راہ خدا میں روٹیاں پہلے دی ہیں، قرآن میں آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہ چادر تطہیر کے نیچے پہلے آئے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت امیر المومنین رسول اللہ کے بستر پر پہلے سوئے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ ان کے عمل کو قرآن بناتا ہے۔ جو بندہ ان کی ذات کو مانے اور بات کو نہ مانے وہ کون ہے؟ نہ میرے دوست، ایسا عمل کر جس سے تجھے 14 راضی ہو جائیں۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ عزادارو جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب بی بی تھی، سب کچھ اسلام پر قربان کرنے کے بعد زندگی کا آخری دن تھا، نبیوں کے سلطان خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھ رہے تھے خدیجۃ الکبریٰ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے کوئی فرمائش نہیں کی، آج تو دنیا سے جا رہی ہے، آج تو کچھ مانگ لے۔ پیغمبر اسلام نے بار بار پوچھا، لیکن آخر میں خدیجۃ الکبریٰ میری آقا زادی رو کر فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا کوئی نہیں،
میری ایک بیٹی ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ عزادارو جناب رسول خدا نے فرمایا خدیجہ میں وعدہ کرتا ہوں میری زندگی میں نہیں روئے گی، میرے چلے جانے کے بعد روئے گی ضرور۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔